نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. علم بازست کو از شهگری، علم بازست کو از شهگری، سوی کبیر کو میں آرغ بخی، تاکہ تم تو جے برد اولاد را دید بعد خوش زاد را پایکش بست و پرش کوتاہ کر، پایکش بست و پرش کوتاہ کر، ناخنش ببرید خودش کاہ کر، گفت اہلا نکردندت بسار، پر فروزو از حدو ناخن شده درار، دست هر نااهل بیمارد کند، دست هر نااهل بیمارد کند، سوی مادر آکتی مارت کند۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی ان ساعتوں کے اس مجلس کے شرکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ مثنوی شریف کے اسباق کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی حیات کے لائے عمل کو مرتب کرنے کی یہ سعی اور کوشش الحمدللہ احسن طور پر یہاں جاری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ انتہائی عاجزانہ التماس ہے، دعا ہے، درخواست ہے، استغاثہ ہے کہ خدا ان محفلوں کی روشنیوں میں اضافہ فرمائے، اور ان روشنیوں کے ساتھ ساتھ مجلس کی روشنیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں کو بھی خدا منور کرے۔ یہی ایک ایسی دعا ہو سکتی ہے اس دور میں کہ جب قلب اور دل روشن ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے، حقیقتوں کی پہچان ہوتی ہے، تعلق باللہ اور جو تعلق باللہ میں ہیں ان کی شناخت ہوتی ہے، ان سے نسبت کا جذبہ جاگتا ہے، اور اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں جمود ہے، جہاں جہاں رکاوٹ ہے، جہاں جہاں تنگی کا احساس ہے، جہاں جہاں
علم کی کمی کی کیفیت ہے وہ پھر آگہی میں بدل جائے گی، عرفان میں بدل جائے گی، تعلق باللہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، جذبہ دیدار بھی ہے، جذبہ شوق بھی ہے، لذت دیدار بھی ہے۔ علم آج کی نشست کا موضوع ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ قرد سے، قرد کہتے ہیں فارسی میں عقل کو، قرد سے راہ رو روشن بصر ہے۔ عقل سے ہی ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، راستے ہمارے عقل کی بنیاد پہ کشادہ ہوتے ہیں، ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ قرد سے راہ رو روشن بصر ہے۔ خرد کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے۔ خرد سے روز روشن بصر ہے۔ خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ عقل کی حدیں، عقل کی حدوں سے پرے ایک عشق کی حدیں ہیں۔ ایک عقل جو ہے اس راستے پہ چلنے میں مدد کرتا ہے، معاون و مددگار قرار پاتا ہے، مگر جب وہ عقل کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جب مشق کی پہچان ہو گئی تو رہبر و رہنما مل گیا، خدا تک پہنچنے کے اسباب بن گئے۔ اسی طرح عقل بھی، علم بھی راستہ دکھانے کی کیفیت کا نام ہے، منزل کا نام نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے راستے کھلتے ہیں، اور راستے کہاں پہنچاتے ہیں؟ اپنے پیدا کرنے والے تک پہنچاتے ہیں۔ علم ضروری تو ہے مگر علم انتہا نہیں ہے۔ انتہا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی منزل، اللہ کی پہچان، وہ انتہا ہے، اور اس راستے میں علم ہماری مدد کرتا ہے۔ علم کی اپنی اہمیت ہے، علم کی اپنی افادیت ہے۔ جہل کے مقابلے میں، تاریکی کے مقابلے میں علم و عرفان کی منزل بہتر منزل ہے، اور اس سے بھی اگلی منزلیں ہیں۔ جب انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے، عقل کارگر ہوتی ہے، اپنی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر جستجو اور لگن ہوتی ہے کہ اگر یہ سراپا اللہ نے ہمیں بخشا ہے تو اس اللہ سے تعلق بھی جڑ جائے۔ فکر باشد کے بخشویت رہے، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ راستے کھل جائیں علم کے وساطت سے، علم کی مدد سے۔ فکر بہت معروف فرماتے ہیں، علم فکر باشد کے بخشویت رہے، فکر اس بات کی ہو علم کی مدد سے کہ راستے کھل جائیں، فکر اس بات کی ہو علم کی مدد سے راستے کھل جائیں۔ راہ باشد کی پیش آمد شہی، اور راستہ وہ کھلے جس پر شاہ سے ملاقات ہو، جس پہ شاہ سے ملاقات ہو۔ تو منزل کیا ہے؟ وہ شاہ کا تخت ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں سیر عارف، عارف جو ہوتا ہے، جو علم کے ذریعے عرفان کی منزل پر پہنچتا ہے، سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ۔ علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، راستی کی بنیاد پر، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ سیر عارف، پھر وہ عرفان کی منزل پر پہنچتا ہے، اور جو عرفان اور پہچان کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فکر باشد کے بخشویت رہے، راہ باشد کے پیش آمد چاہے۔ تو یہ سفر اسے وہاں پہنچاتا ہے جو اس کے رب سے ملاقات کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ علم ضروری ہے، اور علم اگر بے عمل کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہے؟ علم اگر ہے مگر اس کا مقصد معلوم نہیں ہے، علم کا مقصد خالصتاً اللہ کی پہچان ہے۔ علم کو استعمال کر کے، علم کی راہ پر چل کر جو چیز ہماری مقصود نظر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی پہچان ہے۔ خانقاہی طرز فکر کی یہ فضیلت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل خانقاہ اللہ کی پہچان کے سفر میں ہیں۔ درمیان میں بے شمار منازل ہیں،
منزلیں آتی ہیں وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے جو ان کی اصل منزل ہے۔ علم کا پازیٹیو یوز اللہ سے ملائے گا، اور علم کا منفی جو رخ ہے وہ دنیا داری میں الجھا کر راندہ درگاہ کر دے گا۔ تو آج کا مضمون علم، اور علم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی نسبتیں، فضیلتیں اور معیار اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ یا آج مولانا روم ایک بہت عجیب و غریب حکایت بیان کرتے ہیں، علم بوزت کو از شہ گریخ۔ علم کی مثال مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ایسے سفید باز کی طرح سے ہے۔ علم کی مثال کیا ہے؟ سفید خوبصورت باز کی طرح سے ہے، کیونکہ ہر دور میں یہ بات علامہ اقبال کے یہاں بھی جو شاہین ہے یا باز ہے وہ استعارہ ہے عرفان کا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تیرا مسکن نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر، تو چاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ اقبال نے شاہین کو بہت بیس کے طور پر لیا ہے، پہچان کے طور پر لیا۔ فرماتے ہیں کہ موقع فرماتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ پازیٹیویٹی اور ہے، اور گد جو ہے وہ کرگس کہتے ہیں فارسی میں، گد کو کرگس کہتے ہیں۔ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ پرواز ہے دو الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ بظاہر الفاظ نماز کے اور ہیں، مگر زاہد کا معاملہ اور ہے اور عارف کا معاملہ اور ہے۔ تو علم کو اللہ کی پہچان کے راستے کے لیے وقف کرنے کا نام زہد ہے، تقویٰ ہے، عرفان ہے۔ اور علم کی مثال مولانا فرماتے ہیں کہ سفید خوبصورت باز کی طرح سے ہے، شاہین کی طرح سے ہے۔ علم آبادات کو از شہ گریخ، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جو علم کی قدر نہیں جانتے۔ کبھی کبھی علم کو دنیا استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے۔ اب تو خال کوئی ہوگا جو علم کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہا ہوگا۔ زیادہ تر معاملات یہ ہو گئے کہ اپنے علم، اپنی آگئی، اپنا عرفان، اپنی محنتوں کو اپنی ذات اور اپنے پریوار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہاں کام ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم وہ باز ہے کہ اس نے اس حکایت میں ایک مرتبہ شاہ کو چھوڑ کر چلا گیا، علم شاہ کو چھوڑ کر گیا، علم غیروں کے ہاتھ میں جا گیا۔ وہ ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے اتر گیا۔ تو باز بڑھیا کیا کر رہی تھی کہ وہ آٹا چھان کر حریرہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی میٹھا، تو اس نے دیکھا کہ باز آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے، کن کے ہاتھ میں تو اب تک رہا، نہ تیرے پر کاٹے، نہ تیرے ناخن تراشے، تیرا کس برے حال میں تجھے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے پاس تو پہلے تھا۔ اب بڑھیا بیچاری کیا جانے کہ شاہین کی پرواز تو ہی پروں ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کے ناخن اس کی پکڑ کے لیے ہیں، یہ تو اس کی خوبی کی بات ہے۔ مگر جب نااہل کے پاس وہ اتر گیا، تاکہ تم تو جے پرد اولاد را دید آباز خوش زاد را، کہ وہ اپنے آٹا چھان کر حریرہ بنانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، فوراً اس بڑھیا نے باز کو پکڑ کر اس کے پیر باندھ دیے، باندھ کے جو ہے وہ اس نے ایک طرف رکھ دیا اس کو۔ اچھا پھر کیا کہ کن نالائقوں کے پاس تو اب تک رہا، تیرے پر اتنے بڑھ گئے، کیا کیے، سارے ناخن پر سر سارے کاٹ دیے اس کے۔ علم کو اگر چھوٹے پیرامیٹر میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے بڑے ہوئے ناخن جو اس کے خوبی ہیں، جو بڑے ہوئے پر جو اس کی پرواز کے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک سیاح
سیاحت کر رہا تھا تو ایک بہت بڑے پولٹری فارم کے قریب سے اس کی گاڑی گزری، تو اس نے دیکھا کہ مرغیوں کا پولٹری فارم ہے اور درمیان میں کوئی چیز پھدک پھدک کے چل رہی ہے، عجیب سی چیز تھی۔ وہ گیا قریب، گاڑی اس نے قریب رکھی، دیکھا تو ایک بہت بڑا باز تھا جو مرغیوں کے در چل رہا تھا۔ بڑی حیرت ہوئی اس کو، اتنا بڑا باز بھی بڑا یہ۔ تو اس نے اس پولٹری فارم کے مالک سے ملاقات کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری مرغیوں کے درمیان یہ باز کیا کر رہا ہے؟ ایک دفعہ میں پہاڑوں پہ گیا تھا تو وہاں مجھے ایک انڈا ملا تھا، لا کے میں نے مرغی کے نیچے رکھ دیا تو وہ اس نے بچہ نکالا، یہ باز تھا۔ اب انہی کے ساتھ انہی کے انداز میں رہتا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ اگر تم کبوتروں کے ساتھ رہو گے تو کبوتر بن جاؤ گے، بازوں کے ساتھ رہو گے تو باز جیسی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی۔ اس نے کہا بھئی یہ جو آپ کا یہ باز پرندہ ہے، شاہین ہے، جو مرغیوں کے بیان گھوم رہا ہے، آپ اس کیا قیمت لیں گے؟ تم کیا کرو گے؟ میں نے ہاں مجھے دے، جو بھی آپ منہ سے قیمت نکالیں گے میں دے دوں گا، آپ مجھے اس کو دے دیجئے۔ اس سے پولٹری فارم کے مالک، پتہ نہیں کون دیوانہ آ گیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے اس باز کا۔ بہرحال جو ان کا سودا ہوا، باز اس کے حوالے کر دیا۔ وہ باز کو پکڑ کر پہاڑ کی بلندی پہ جانے لگا کہ تو بیسیکلی تو باز ہے، جینیٹک کوڈ کے مطابق تو باز ہے، تو مرغیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آج تیرا امتحان ہے۔ وہ پہاڑ کی بلندی پہ جا رہا تھا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اگر تو آج شاہین ثابت کر دے اپنے آپ کو تو بچ جائے گا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پہاڑ کی بلندی پہنچا، اس نے وہاں سے اس باز کو، شاہین کو، بہت بڑا سنہری باز تھا وہ، اس کو اس نے وہاں سے پھینک دیا اور دیکھنے لگا۔ کچھ کلاٹیاں کھائیں اس نے، گرتا پڑتا، اچانک اس کے اندر سے وہ اصل باز بیدار ہو گیا جو اس کے اندر تھا۔ ہر ذی نفس میں اللہ کا امر موجود ہے، ہم میں اور آپ میں سب میں اللہ کا امر موجود ہے۔ کیا ہمیں ادراک ہے اس بات کا؟ ہمیں شعور ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم جنت باسی، ہمارے بابا جنت میں رہتے تھے، ہم یہاں کے زمین کے ہو کے رہ گئے۔ اس لیے مثنوی شریف کا جو پہلا شعر ہے وہ یہی ہے، بشنو آز نئی چن حکایت می کند، وقت جدائی ہو شکایت می کند۔ کہ دیکھو بانسری، یہ بانسری بج رہی ہے نا، بانسری بج رہی ہے ابھی اوپر، تو اس کی آواز میں جو لے میں مٹھاس ہے ہر ایک کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ بعض معلوم فرماتے ہیں بشنو آز، سنو یہ بانسری کیا کہتی ہے۔ جنگل سے کٹنے کے بعد اس میں یہ مٹھاس پیدا ہو گئی کہ ہر دل کو متاثر کرتی ہے۔ اور تم کیسے ہو کہ تمہارے بابا جنت میں رہتے تھے، تم جنت کو بھول کے دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ جب وہ باز گرنے لگا تو اس کے اندر سے تحریک کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ دوستوں تحریک کے بعد تبدیلی آتی ہے، تحریک ہے جسے تبدیلی کی توقع ہے، توقع نہیں یقین ہے کہ یہ تحریک ہے۔ ہمارے نفوسوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اذہان میں تبدیلی، اس کی جو مٹھاس ہے نا، یہ بانسری کی لا کے رہے گی۔ گرتا رہا، اچانک اس کو جاگا، اس کے اندر کا باز جاگا اور پھر وہ دونوں پر پھیلا کر ایسا بلند ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی اوپر نکل گیا۔ جو خود کو پہچانتے ہیں وہ خدا کو پہچانتے ہیں، جو خود آگہی کے سفر میں ہوتے ہیں، اپنی تخلیق کو پہچانتے ہیں، تو وہ خدا کو پہچاننے، وہ باز جو ہے پہاڑ کی بلندیوں سے بھی اوپر چلا گیا، کیونکہ اس ماحول نے اسے مرغی بنا دیا تھا۔ اگر ماحول سے نکل کر اہل اللہ کی صحبت میں آ جائے تو معاملہ پہ کیا، ایک کتا ہے، ایک کتا ہی تو ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ جا کر ان کی محبت میں اس کا جو مالک تھا وہ بار بار ختمیر جاؤ، ختمیر واپس چلے جاؤ، وہ واپس نہیں گیا، غار کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ دائیں بائیں ہاتھ پر، اپنے ہاتھ پر دایاں رکھ کر ٹھوڑی رکھ کر کتا 309 سال تک بیٹھا رہا۔ جو اصحاب کہف تھے کہیں نہیں ہے کہ وہ اہل اللہ میں سے تھے، صرف اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ 309 سال تک غار میں سوتے رہے، وہ تو سوتے رہے اللہ کی رحمتوں و برکتوں کی وجہ سے۔ ان کا چاہنے والا کتا غار کے باہر بیٹھ کر 309 سال تک سوتا رہا، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ جو پہچان رکھتے ہیں، جو عرفان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے، جن کے جینیٹک کوڈ میں میسیجز آلریڈی ہوتے ہیں، صرف جگانے والا جگا دیتا ہے۔ جب وہ جاگ جاتے ہیں تو انہیں پہچان ہو جاتی ہے کہ نہیں میں مرغ نہیں ہوں بلکہ میں باز ہوں۔ وہ باز غلطی سے بڑھیا کے گھر میں اتر گیا اور بڑھیا داخلدار بڑھیا نے، زمین کو بھی بڑھیا کہتے ہیں دراصل، قدیم اتنی ہے
زمین اتنی قدیم ہے کہ اس کو بڑھیا کہتے ہیں، یہ ہماری جو زمین ہے، اور عرفا اس کو بڑھیا کے نام سے پکارتے ہیں. اتنی قدیم، اتنی پرانی ہے کہ بوڑھی عورت کی مثال سے تشبیہ زمین کو دی جاتی ہے. اس بڑھیا نے اس علم کو باندھ دیا، اس کے پر کاٹ دیے، اور گفت نا اہلا نہ کردند بسوس پر فروزد از حدود ناخن شد درا، کہ تیرے پر بڑھ گئے، تیرے ناخن بڑھ گئے، نااہلوں کے پاس اب تک رہا. پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ اگر عرفان ہے تو وہ صحیح ہے، اور عرفان نہیں ہے اور جہل ہے تو وہ کیا ہے؟ برائی ہے. دست ہر نا اہل بیمارت کناد، یہاں سے مولانا ایک نیا سبق شروع کرتے ہیں. ہر نا اہل کا ہاتھ بیمار کر دیتا ہے. دست ہر نا اہل بیمارت کند سوئی مادر آکتی مورت کند. اپنی دانش میں وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے کہ پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے. کہتی ہر دست ہر نا اہل بیمارت کند، کہ اس کا زاویہ یہ ہے کہ نا اہلوں کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے خرابی ہو گئی، جبکہ وہ خرابی نہیں ہے، اس کی نظر نے اس میں چھپی ہوئی خوبیوں کو دیکھا ہی نہیں. جاہلت اربوتو نمویت حمدلی عاقبت زحمت زنت از جاہلی، جاہلوں کی صحبت کی وجہ سے، ان کے اس جہل کی وجہ سے تمہاری اچھے خاصے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور معاشر میں تمہارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے کا خدشہ. روز شد در جستجو بے گاہ شد سویاں کم پیر و خرگاہ شد. بادشاہ کو فکر ہو گئی. بادشاہ کو جب فکر ہوتی ہے نا قوموں کی تو بادشاہ انبیاء کو بھیجتا ہے. بادشاہ کا باز ہے نا بھائی، تو بادشاہ کا باز کہاں جا کے بڑھیا کے اتر گیا. جب قومیں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں اور دنیا میں ملوث ہو جاتی ہیں تو ان کی گلو خلاصی کے لیے اللہ اپنے محبوب ان کو بھیجتا ہے. بادشاہ کو فکر ہو گئی میرا باز کہاں گیا، میرا باز کہاں چلا گیا. وہ صبح سے شام تک ڈھونڈتا رہا. آخر وہ پہنچتے مولانا کی ان تعلیمات میں دوستوں بہت لطیف اشارے ہوتے ہیں، بہت ہی لطیف اشارے ہوتے ہیں. اتنے باریک اشارے ہوتے ہیں کہ اگر تفکر کیا جائے تو ہر بار ایک شعر پڑھیں تو نئے معنی سامنے آتے ہیں. پچھلی بار جو آپ کے مینٹل لیول تھا اس کے مطابق آپ نے اس کو پہچانا، اگلی بار جب آپ کی ترقی ہو گئی تو اس کو اگلے انداز میں پہچانا. تو یہ مسلسل ارتقائی کیفیت کا نام ہے، مسلسل آگے بڑھنے کی کیفیت کا نام ہے، جو مولانا کے مثنوی شریف میں اشعار ہیں. فرماتے ہیں روز شہ در جستجو بے گاہ شد سویاں کمپیر و خرگاہ شد. بادشاہ کو اپنے باز کی فکر تھی، اللہ کو اپنے بندوں کی بہت فکر رہتی ہے. اللہ کو اپنے بندوں کی خبرو یک بار بیتی گفت یار. پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے میرا گھر کعبۃ اللہ کو ایک جگہ پہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور 70 مقامات پر آیا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے. اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. اپنے گھر سے ایک حصہ ہے اور بندوں سے 70 حصے. تو بادشاہ کو کیسے فکر نہیں ہوگی اس کا باز گم ہو گیا ہے، جب ڈھونڈنا چاہیے جا کے. ڈھونڈتا بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور دیکھا کہ دید نہ گئے باز در دور و گرد شہ برو برگیس زارو نوحہ کر. جب بادشاہ نے اس حال میں دیکھا کہ پر سارے کٹ گئے، ناخن سارے کٹ گئے، اور وہ بڑھیا کے گھر کی جو چولہے کی دھوئیں سے اور وہاں کی بدبو سے واٹا ہوا باز بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کو زاری کرنے لگا، گریہ کرنے لگا، رونے لگا کہ میرے باز کا کیا حال کر دیا دنیا داروں نے. چوں کنی از خلد در دوزخ قرار غافل از لا یستوی اصحاب نار. کہ بادشاہ نے کہا کہ تو نے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ کیسے اختیار کر لیا. کہاں سے کہاں چلی گئی بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بادشاہ کہہ رہا ہے چوں کنی از خلد در دوزخ قرار، کہ جنت خلد کہتے ہیں، دوزخ میں تو جنت کو چھوڑ کر. بادشاہ بات سے پوچھ رہا ہے کہ اتنی اچھی جگہ رہتا تھا، میرے سامنے کلائی پر بیٹھتا تھا، ہاں، اور تو چھوڑ کے یہاں کہاں جہنم میں، دھوئیں میں، مٹی میں پر کٹوا لیے.
ناخن ترشوا لیے، چھوٹے کر لیے. چونکنی از خل در دوزخ قرار، غافل از لا یستوی اصحاب نار. یہاں سورہ حشر کا معروم حوالہ دیتے ہیں کہ مقام کا حوالہ دیتے ہیں. دو مقامات ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. فرماتے لا یستوی، اور پھر ان کے رہنے بسنے والوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. جنت میں کون رہیں گے اور جہنم میں کون داخل ہوں گے. جو ظاہرداری کی بنیاد پہ وقت گزاریں گے دنیا میں، وہ جہنم میں جا کر رہیں گے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. وہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار کہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھنا جنت میں رہنا زیادہ اچھا ہے یا بڑھیا کے گھر میں دھوئیں اور مٹی سے اٹ جانا کیا اچھا ہے؟ اختیار ہے پورا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اختیار نہیں ہے. اختیار ہے، انتخاب بھی ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں. محدود ذہن والے لوگ دنیا داری کو پسند کرتے ہیں، وسعت نظری والے لوگ ان آسمانوں کی بلندیوں کو کراس کر کے عرش تک جانے کی فکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں چونکنی از خل در دوزخ قرار، غافل از لا یستوی اصحاب. غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے. غفلت کیا ہے پتہ ہے دوستوں؟ غفلت کیا چیز ہے؟ غفلت یہ ہے کہ قصائی جو ہے چارے کی گڈی پکڑتا ہے اور بیل کو اپنے پیچھے 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 دکان پہ لے جاتا ہے اور جھکتا ایسے قدموں میں جیسی خدمت کرے گا وہ پیر باندھتا ہے اس کے. تو بہت سے لوگ صاحب 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 جو کرتے ہیں، جھکتے ہیں، وہ سر پیر باندھنے کے لیے جھکتے ہیں تاکہ گرا کر ذبح کیا جائے. اور قصائی جو ہے صبح سے لے کے شام تک پوری گائے بیچ دیتا ہے، کھال بھی بیچ دیتا ہے، اجڑی بھی بیچ دیتا ہے، پائسری بھی بیچ دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو بیل غافل ہوتا ہے. اگر وہ بیل کو معلوم ہو جائے، چار پیروں والے یا دو پیر والے کو، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو نہ اس قصائی کے ہاتھ کا چارہ کھائے گا، نہ پانی پیے گا، رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. غافل تھا وہ. تو جب غفلت میں تھا تو قصائی کے پیچھے جا کے پیر بندھوا کے بک گیا پورا. وہ فرماتے ہیں اسی طرح شیطان ابلیس جو ہے دنیا کی چارے کی گڈی دکھا کر تمہیں جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جو غفلت میں نہیں ہوتے، ہوشیار ہوتے ہیں، قدم قدم پر جاگ رہے ہوتے ہیں، ہر آنے والے پیغام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیل چوبی ہے تو کیوں چوبی ہے، کہاں غفلت ہو گئی. ہر کیا آیات بار تو ہے ظلمات غم، تم پہ جو غموں کے بادل چھائے ہیں، ایز بے باکی و گستاخی تام، یہ کہیں نہ کہیں بے باکی و گستاخی ہوئی ہے. غفلت کی وجہ سے ہم پہچان نہیں پاتے. ہم اپنی ساری غلطیوں کو دوسروں پہ کوشش کرتے رکھ دیں. صاحب یہ فلاں کی وجہ سے بگاڑ ہوا ہے اور یہ فلاں کی وجہ سے تکلیف آئی ہے. جس دن جاگ گئے اور یہ شعور پیدا ہو گیا، غفلت کی وادیوں سے نکل گئے، تو معلوم ہوگا نہیں، یہ جو بلا ہم پر آئی ہے یہ ہماری کسی نہ کسی غفلت کی بنیاد پر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اس نے بادشاہ کی کلائی کو چھوڑ کر بعض نے، دیکھیں ایسا لگتا ہے پہلے زمانے میں جو مثنوی شریف لکھی جاتی تھی، ایک کتاب ہے منطق الطیر کے نام سے، کانفرنس آف دا برڈس کے نام سے، خواجہ فیض الطاہر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں یہی بلبل مینا سے کیا کہہ رہی ہے اور مینا جو ہے باز سے کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ اسی گفتگو ہے. اور معاملہ کیا ہے، وہ حالات و واقعات کو سمجھانے کا سلسلہ ہے. منطق الطیر کی تقریباً دنیا کی ساری زبانوں میں منطق الطیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو خواجہ صاحب کی کتاب کا نام ہے. اس میں بھی اشارے ہی سے بات سمجھائی جاتی تھی. مولانا کے یہاں بھی وہ ملتا ہے پیرایات، طریقہ وطیرہ، کہ وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ بات تو باز کی ہو رہی ہے، پروں والے باز کی، مگر معاملہ دو پیروں والوں سے بات چل رہی ہے جو چار پیروں والوں سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں ای سزا یہ آن کے شو ہے خبیر. تیرا جو یہ حال ہوا ہے بڑھیا نے کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے شاہ کو نہیں پہچانا. اللہ غنی. ان سزا یہ آن کے از شاہ خبیر، خیرہ یہ بگرید بخانہ گندہ پیر
جاہل ان دنیا دنی ہر کے مویل شد بدو خور و غبیر ہست دنیا جاہلو جاہل پرست عاقلاں باشد کدی جاہل برات۔ بادشاہ کی زبان سے بات سے جو بات کی جا رہی ہے کہ تو نے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کیا، تو نے شاہ کو چھوڑ کر جاہل دنیا دار کے ساتھ تعلق جوڑا، اور دنیا دار کے ساتھ جہالت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جاہلوں کی ہے، اکثرہم قرآن کی زبان میں ہے اکثرہم جاہلون، دنیا کی اکثریت ہمیشہ جہلا پر مشتمل ہوگی۔ ہر دور میں دنیا میں جو یو کین سے دیٹ کہ پاپولیشن ہے وہ اکثریت جہل کی بنیاد پہ۔ جاہل کون ہوگا؟ جو حق کو نہیں پہنچائے گا، نہیں پہچانے گا، جو حق کو نہیں پہچانے گا اس کی مثال جاہل کی سی ہے، اور جو حق کو پہچانے گا ان کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہے گی کہ اس نے ہست دنیا جاہلو جاہل پرست عاقلاں باشد کھدی جاہل برت۔ عقل مند وہ ہے جو جہلا کی صحبت سے دستبردار ہو جائے۔ پچھلے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک جاہل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک جاہل عیسیٰ علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا مسجد میں، سب نے سنا، اور جب اس کو خدا نے پانش کیا، سزا دی، تو ہڈیوں سے ایک شیر برآمد ہوا، اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں جو اس نے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سزا دی۔ پچھلے مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ بات سے بات جڑتی چلی جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا اکثریت جہلا کی ہوگی، بہتر عقل مند وہ ہے جو ان سے کنارہ ہر کے با جاہل بود ہم روز بہت اور با او کے با آشاہ بہت، جو جہلا سے، جو کم علموں سے، جو خود پسندوں سے، جو متکبروں سے، جو ضدیوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا تو اس کا معاملہ پھر وہی ہوگا جیسے باز کا معاملہ بڑھیا کے ہاتھوں ہوا۔ پاس کھجو نولد کھجو زورت دلم گر تو پھندوری بجز یک اے کرم، کہ اس نے کہا کہ اگر تو اس بات کو پہچان لیتا اور غفلت سے نکل کر شاہ کی صحبت ہی میں رہتا تو تیرا بہت فائدہ ہوتا۔ لطف شے جاں رو جنویت جو کنت زاں کے شے ہر زشت را نیکو کنت، کہ بادشاہ کی دوستی کے نتیجے میں، بادشاہ کی صحبت کے نتیجے میں، بادشاہ کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بہترین کھانے، بہترین آسائش، بہترین قدر و منزلت اس کے حصے میں تھی، مگر غفلت نے کیا کیا؟ غفلت نے سے گمراہی کا جو ہے سے دو چار کر دیا۔ خدمت خود را سزا پندوشتی تو لوائیے جمرہ افروشتی، کہ تو نے میری محبت کو، میری چاہت کو، جو میں تیرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا تھا، کیسے محبت کا معاملہ کرتا ہے، کیسی جگہوں پہ ہماری گردن کٹنے کے آرڈر آتے ہیں اور ہماری انگلیاں کٹتی ہیں، کیسا ہم پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، تو اگر اس کے راستے کو چھوڑ کر ہم دنیا داری میں ملوث ہو جائیں گے تو کیا معاملہ۔ چون ترا ذکر و دعا دستور شد زا دعا کردن دلت مغرور شد۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے تو کہانی باز کی اور بادشاہ کی اور بڑھیا کی چل رہی ہے، مولانا نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی غفلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے صوم و صلات، دنیاوی زندگی کے معاملات میں از خود ان کا اپنا موقف ہوتا ہے بہترین راستے پر ہیں، ان کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین راستے پر ہیں، کسی اور تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اپنے نمازوں اور اپنی دعاؤں اور اپنے مصلی کی وقت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہاں بھی غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ خود بخود مقبول ہو رہا ہے، پھر وہ فیصلے کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم سخن دیدی تو خود را با خود ہو اے بقا کا زی گما افتد جدا، کہ اپنے خیال میں، اپنے گمان میں
وہ یہ سمجھتے ہیں، معروف فرماتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامل ہو چکے ہیں، وہ مکمل ہو چکے ہیں، انہیں کسی اور کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی صحبت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی ذات میں وہ مکمل ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال آتا ہے کہ اپنی ذات میں مکمل ہیں تو وہاں سے بھی خرابی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے اپنے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ اب کسی اور کی صحبت کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ سمجھ آتا، بادشاہ کی کلائی پر بیٹھے بیٹھے عادت ہو گئی تھی نا، تو جہاں بھی جاؤں گا صحیح ہوگا معاملہ۔ ان کو نہیں پتا جہاں جاؤں گا تو معاملہ کیسا ہوگا، ساری خوبیاں مٹا دی جائیں گی، پر کاٹ دیے جائیں گے، ناخن تراش دیے جائیں گے۔ جو خوبی کی باتیں تھیں وہ خوبی والا پہچانے گا نا، خوبی کی جو بات ہے وہ خوبی والا، جس کے اندر خوبی ہے وہ پہچانے گا۔ جس میں خوبی نہیں ہے وہ کیا کسی خوبے والے کو قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا دے دیں تو وہ پاپڑ والے کو دے کے ہیرا پاپڑ خرید کے کھا لے گا۔ قدر گوہر شاہدانت، گوہر کہتے ہیں موتی کو، ہیرے کو، جواہرات کو۔ قدر گوہر کی قیمت قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، یا جوہری پہچانے گا۔ اگر کسی ایسے کے ہاتھ میں ہیرا چلا جائے جس کو قدر نہ ہو تو ہیرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بچہ ہیرا پاپڑ کے بدلے بیچ دیتا ہے، اور جو قدر جانتے ہیں وہ بادشاہ کے تاج میں لگاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی یہ پابندیاں اخلاص عمل اور نیت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاریں گے تو پھر وہ ہیرے کی طرح سے بادشاہ کے تاج میں نصب کیا جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، کسی ایسے کے ہتھے چڑھ جائیں گے کہ وہ پھر اس کی تمام صلاحیتوں کو برباد کر دے۔ گرچہ باتو شہ نشینت بر زمین خیشتن بشنوس انے کو تر نشین۔ کسی میں مولانا آگے فرماتے ہیں کہ بات چل رہی ہے بادشاہ کی اور باز کی، تو باز اب کہتا ہے، باز گفت اے شہ پشیما می شوام، پرندوں کے زمانے بات ہو رہی ہے۔ باز گفت اے شہ پشیما می شوام، توبہ کردم نو مسلمہ می شیوم۔ تو بات یہاں پہ غفلت سے نکل کر اگر توبہ کا راستہ اختیار کیا جائے، بات کی چل رہی ہے، ہر ایک کے لیے میسج ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ معلوم ہو جائے کہ ہمارے سسٹم میں، ہمارے وجودوں میں جینیاتی خرابیوں کی وجہ سے بہت سی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ دیکھو یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کو سدھار کر لو، بہتر کر لو، تو کیا طریقہ ہوگا؟ جہاں سے جاگے وہیں سویرا ہوگا۔ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں بھائی، جینیاتی طور پہ ہمارے اندر بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہم لیے چل رہے ہیں۔ جس خطے میں، جس علاقے میں جہاں رہتے ہیں، وہاں کی جو مروجہ بیماریاں، برائیاں ہیں، ہم دل سے جان سے لے کے چلتے ہیں اس کو کہ جی ہمارے پھپھا تھے اور ہندوستان میں اور بنارس میں پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا، بڑے روب والے تھے۔ تو یہ خوبی کی بات تھوڑی ہے، 100 سال تک تو بیان کرتے رہے پھپھا کا بڑا روب تھا۔ بعد میں ہمارے پھپھا کا روب نہیں تھا، بلکہ پھپھا کے وہ تکبر تھا، پھپھا کا تکبر تھا، پھپھا کا غصہ تھا، پھپھا کی برائی تھی، جس کو ہم اعزاز کے ساتھ پہ بیان کرتے تھے۔ جب جاگے تو معلوم یہ برا اچھائی نہیں تھی، یہ برائی تھی، اور اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ کچھ لوگ پیدا تو ہوتے ہیں 9 مہینے 10 دن کے بعد، مگر کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی 60 میں پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، بظاہر پیدا ہوتا ہے، اس کا کچھ ڈاکومنٹیشن کو ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر وہ اوصاف ہی نہیں ہوتے۔ اوصاف کی خوبی ہے، صلاحیتوں کی خوبی ہے، کردار کی پختگی ہے۔ اگر وہ ہے تو عیسیٰ ابن مریم پالنے میں بھی نبی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کہاں نبی ہیں؟ جھولے میں نبی ہیں، اور نہیں تو 70 سال گزر گئے، اپنی میں سے خاندانی جو خباثتیں ہیں اس سے ہی نہیں نکل سکے۔ کسی بتانے والے نے بتایا بھی کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کر لو،
غفلت کی ایسی موٹی چادر ہوتی ہے کہ جاگنے کا امکان ہی ہاں الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ بعض گفت اے شہ پشیماں، بعض کو ہوش آ گیا۔ جب بعض کو ہوش آ گیا تو بڑوں کو بھی آ جانا چاہیے۔ بعض گفت اے شہ پشیماں می شوم، توبہ کردم نو مسلمان می شوم، کہ بعد نے کہا بادشاہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اس دنیا دار کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ کردم نو مسلمان می شوم، کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوستو ابلیس 40 سال 45 سال 50 سال بہکاتا ہے، پھر کسی کی نظر اور توجہ سے نا حالات بدلتے ہیں، اسی دن وہ سمجھو پیدا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نوازش ہوتی ہے کہ اس کے میں سعادت آ جاتی ہے کہ بتانے والا بتاتا ہے، سننے والا سن لے، عمل کرے تو اس کی لائف اسٹائل ٹوٹل چینج ہو سکتا ہے۔ بعض گفت اے شے پشیماں می شوم، توبہ کردم نو مسلمان می شوم۔ توبہ کے بعد پھر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ وہ پاسورڈ ہے جس کے نتیجے میں اللہ ساری برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابلیس پر وہ دن بڑا سخت ہوتا ہے کہ پوری زندگی بہکاتا رہتا ہے، اور اللہ توفیق جب دیتا ہے تو بندہ توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کو سورا مٹا دیتا ہے۔ وہ دن ابلیس پر بہت سخت ہوتا ہے۔ میں 50 سال محنت کی اس پر اور 40 سال محنت کی اس پہ، آخر میں اس نے توبہ کر کے تھوڑے سے آنسو بہا کے اللہ کو راضی کر لیا۔ ہاں، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی گریے سے ہوتا ہے، اللہ راضی عاجزی سے ہوتا ہے، اللہ راضی مخلوق کی خدمت سے ہوتا ہے۔ تو خواہد، اور اگر جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے برباد کرنے کا تو کون ہے جو بچا سکے گا؟ کون ہے جو بچا سکے گا؟ ہاں، اللہ کو گریا پسند ہے، زاری پسند ہے، عاجزی پسند ہے، توبہ پسند ہے۔ توبہ کریں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ باز کہتا ہے گرچہ ناخن راست چو باشی مرا، بر کنم من پرچم خورشید را، اگر تو دوبارہ مجھے موقع دے دے تو ناخن جانے کا غم بھی نہیں ہے، پروں کے جانے کا غم بھی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے دوبارہ موقع دے تو میں خورشید سورج سے بھی زیادہ بلند پرواز کر سکتا ہوں۔ یقین کیسا ہے؟ واپس پلٹ کر آتے ہیں تو یقین بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گرچہ ناخن رات چو باشی مرا، بر کنم من پرچم خورشید را، کہ اگر تیری رضا، تیری خوشنودی، تیری توجہ میرے شامل حال ہو جائے تو پھر کوئی نہیں ہے جو مجھے روک سکے۔ میری پرواز بغیر پروں کے بھی سورج سے زیادہ بلند ہو سکتی ہے۔ ورچہ پرم رات چو بنوازیم، چرخ بازی کام کند در بازیم، کہ میں پر نہیں ہے مگر تیری اگر توجہ میرے شامل حال ہو جائے، تیری رضا، صرف تیری رضا میرے شامل حال ہو جائے تو میں آسمانوں کو چیر سکتا ہوں۔ آخر مثال دیکھا تو مولانا کیسے ان کے علم کے لیول کی انتہا ہے مولانا کی۔ اچانک فرماتے ہیں کہ کیا ایک مچھر نے نمرود کو نابود نہیں کر دیا تھا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے، باز کہہ رہا ہے، پر امید ہے بادشاہ سے، اگر تیری رضا میرے شامل حال ہو جائے تو میں سورج سے بھی زیادہ پرواز کر سکتا ہوں، آسمانوں کو چیر سکتا ہوں۔ آخر کو تو نے ہی تو مچھر بنا کے نمرود کی تباہی و بربادی کا سامان کیا تھا۔ اس مچھر میں کیا تھا؟ اس مچھر کا معاملہ یہ تھا کہ ایسا خدا نے تخلیق کیا۔ خدا کے نظام میں دوستو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جتنا بڑا متکبر ہوگا، جتنا بڑا ذاتی زندگی میں، فیملیئر لائف میں، سرکل میں، قبیلے میں، ملکوں میں، جو جتنا بڑا متکبر ہوگا خدا سے بہت چھوٹے سے برباد کرتا ہے۔ نمرود، اس دور کا نمرود، خدا نے تخلیق کے اعتبار سے عجیب و غریب تخلیق کرنے پہ خدا قدرت رکھتا ہے کہ ایک مچھر ایسا پیدا کیا اللہ نے جس کی ہر چیز ایک تھی۔ اگر مچھر ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اب اس کو 50% کر لیں، ایک پر، ایک ٹانگ، ایک ڈنگ، بالکل آدھا تھا، وہ یہاں سے داخل ہوا نمرود کے متکبر کے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے دوست خلیل حق کو آگ میں پھینکا۔ اتنا متکبر تھا وہ، اس نے آگ میں پھینکا تو خدا نے تخلیق کے اعتبار سے ایک ایسا مچھر تخلیق کیا جو اس کی ناک سے گھس کر دماغ میں یہاں چلا گیا، اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ تو جا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا علاج کیا؟ وہ گلگلاتا تھا نا، ہلتا تھا وہاں پہ وہ، تو اس نے ایک بندہ کھڑا کیا اپنے پیچھے
جس کے ہاتھ میں جوتے جیسی، جیسے جوتے کے اندر ہم وہ ڈالتے ہیں نا، پتھر ڈالتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے، لوز ہو تو ایک جوتے کی پتھر کہلاتی ہے، غالباً چمڑے کا بھی ہوتا ہے وہ، تو بعض اوقات ریگزین کا بھی ہوتا ہے، آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ ایک بندے کے ہاتھ میں وہ جوتا دے دیا گیا، جوتے کی پتھر، جہاں وہ گلگلاتا یہ چیختا. جرم کتنا بڑا ہے ہاں. خلیل حق کو آگ میں پھینکنے کا جرم، اور خدا نے مچھر سے بدلہ دلوا دیا کہ جیسے مچھر وہ ہلتا، دماغ میں گلگلاہٹ ہوتی تو اس کو چیخ چیخ کہتا ہے اس کو مارو مارو مارو. تو اسی مارتے مارتے اللہ کا باغی، خلیل حق کا دشمن، راندہ یہ درگاہ ہو کر مٹ گیا کہ اس چپل سے اس کی آخر میں جو ہے نا اس کا معاملہ اللہ نے کیا. بعض یہاں کے آخرت پشانکم بوش تنم ملک نمرودی بفر برہم زنم، کہ آخر تو نے مچھر ہی کو، خدا نے مچھر ہی کو یہ صلاحیت دی کہ نمرود کی پوری سلطنت کو تہو بالا کر دیا. در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، ہر یکے خاص میں مرا چو پھیل گیر. پھر آگے وہ ہمیں اور آپ کو تربیت دینے کے لیے مضامین ہیں، کہلوا رہے ہیں بات سے، مگر تربیت کس کی ہے؟ ہمیں جانکاری علم دیا جا رہا ہے کہ پہچانو. خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر سکتا ہے. مطلب شریف کا دوستو اعجاز یہی ہے کہ وہ زاویہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم ذرا بھی سمجھدار ہیں تو ہمارے وجودوں سے تکبر، خود پسندی، انانیت، ساری وہ برائیاں نکل جائیں اور بالکل ست ہو جائیں، سیدھے سے ہو جائیں. کہ معلوم فرماتے ہیں کہ جو سیدھے اور سادے ہوں گے، بھولے ہوں گے، تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی مکار، چالاک، دو رخ والا، دو چہرے والا جنت میں نہیں جائے گا. کون جائیں گے؟ جو سادہ اور بھولے اور عاجز ہوں گے، وہ جنت میں ان عبادت کے باوجود جو عبادتیں کی جا رہی ہیں، مسکین اور سادہ بندہ ان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اس کی سادگی، اس کی عاجزی، خیر خدا سے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت یا محبت کی وجہ سے جو اسادہ اور عاجز ہوں گے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کہ انہیں شعور ہوگا کہ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل سے ہاتھیوں کا حساب کتاب برابر کر سکتا ہے. اسی طرح موسیٰ آمد در دغاب و یک اشا زد برن فرعون و شمشیر. اللہ غنی. قرآن سے سارے حوالے ہیں، سارے حوالے معروم کے قرآن سے ہیں. ایک ہی عصا لے کر تو اترے تھے مولانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ میدان جنگ میں. ہاتھ میں ایک عصا تھا نا بھائی. اس عصے نے نمرود کو مچھر نے ہلاک کیا، ابرہہ کی فوج کو ابابیلوں نے خراب کیا، فرعون کی سلطنت کو ایک عصے نے، ایک عصا ہی تو تھا ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کے. وہ کبھی مضمون آئے گا، بہت زبردست مضمون ہے جو آگے فیوچر میں کبھی بھی آ جائے گا کہ کیسے معاملہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہوا تھا. بہت دلچسپ اور بہت ہی ذہن کو کھولنے والا مضمون آئے گا انشاءاللہ کسی وقت. خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو. خدا کے راستے میں، راہ حق میں، راہ سلوک میں بہت سی مشکلات و تنگیاں آتی ہیں. خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. خطر بسیار در راہی ہوشیار شو کہ موسیٰ بے عصا در وادی ایمن نمی آیت. کہ یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی عصا لے کر میدان میں اترے تھے. بکریاں چرا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی. چرواہے جو ہوتے ہیں، اللہ نے، یہاں دوستو یہ بات بھی کھل جائے تو اچھا رہے گا کہ اللہ نے اپنے محبوبین سے بکریاں چروائیں. خدا جس سے راضی ہوتا ہے نا ان سے بکریاں چرواتا ہے. یہ سن لیں، پیغام دے رہا ہوں. خدا جس سے راضی ہوتا ہے ان کو یہ سبب بنا کے دیتا ہے کہ وہ بکریوں کی خدمت کرتے ہیں. خدا کسی توفیق میں اضافہ کرتا ہے تو انبیاء کی انداز میں سوچ کر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو انبیاء نے کر کے دکھایا. بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر خلیل حق علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائیں. ہماری جانیں اور ہماری روحیں قربان ہو جائیں، ہمارے آقا نے بکریاں چرائیں. یہ فضیلت اللہ دیتا ہے. تو
بکریاں چراتے تھے شعیب علیہ السلام کی، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بات بہت نکل جائے گی آگے. تو وہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک چرواہے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑی مختلف لکڑیاں، اسے جیسی لکڑیاں پسند ہوتی ہیں، تو پڑی ہوئی تھی راستے میں، آپ نے اٹھا لی. ٹیڑھی میڑھی سی تھی، بڑی اچھی سی تھی وہ عصا جو تھا. تو بکریاں چرانے لگے. تو اوپر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ موسیٰ تلکا پہ یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرا یہ عصا ہے، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو اسے ٹیک لگاتا ہوں. اچھا بس اتنا ہی؟ اچھا تو زمین پہ ڈالو. جیسے آپ نے لکڑی کو زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ لکڑی میں، اسے میں جان ڈال کر اسے اژدہا بنا سکتا ہے. ہم اللہ کو پہچاننے کے معاملے میں غافل ہیں، ہم اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں. ہم خدا کی رضا اور خدا کی پہچان پیدا ہو جائے تو معاملہ پھر کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اللہ غنی، اللہ غنی. شب اسرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے، موسیٰ کلیم اللہ سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. جب چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ کلیم اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو موسیٰ علیہ السلام پوچھا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، اس کی دلیل غافل ہوئے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا. یہ میرے امت کے عالم ہیں، پوچھیں کیا پوچھنا ہے. بہت توجہ سے رکھیے گا بات کو کہ میرے امت کے عالم ہیں، عالم ہے میری امت کے. یہ پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ابن محمد ابن محمد. اللہ غنی. میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، تم محمد ابن محمد کہہ رہے ہو. امام غزالی کی روح نے فرمایا کہ اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تلکا بے یمینی کا یا موسیٰ، تو آپ نے کہا تھا یہ میرا عصا ہے، اسے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. بہت غور رہیے گا، عالم ارواح میں امام غزالی کی روح کو سب کچھ معلوم ہے. جب امام غزالی کی روح کو سب کچھ معلوم ہے تو ان کے نبی کی کیفیت کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ید اللہ والا ہاتھ، جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ید اللہ کہا. ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پہ آمد ہو رہی ہے. آپ لوگ کے چہرے میں جو چمک ہے نا آنکھوں میں، وہ بہت کچھ. اس اپنا دایاں ید اللہ والا ہاتھ امام غزالی کی روح کی پشت پر یہاں رکھا. غزالی ادب کا مقام ہے، یہ نبی ہیں. اللہ کیا سکھاتے ہیں؟ ادب سکھاتے ہیں. عالم ارواح کی روحوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھاتے ہیں. امام غزالی ادب کا مقام ہے. یہ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرتے ہیں، ادب کا مقام ہے. تو یہ ہاتھ جو ہے، یہ جو ہاتھ ہے بشری ہاتھ، روح پر چھپ گیا. روح تھی وہ، تو لباس بشر میں نہیں تھے، مجرد روح تھی. تو جب ہاتھ رکھا چھپ گیا، ادب دکھایا. جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ 400 سال کے بعد دنیا میں آئے تو وہ پشت پر ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپا ہوا تھا. وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ ان کی پشت پہ چھپا ہوا تھا. جب لوگ خواہش کرتے کہ امام ہمیں زیارت کرا دیجئے ہمارے نبی کے ہاتھ کی، تو آپ کرتا اٹھاتے تو لوگ چوم لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جو پشت امام غزالی پر تھا. تصرف اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ عالم ارواح تک تصرف ہے. باہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ. میرے شیخ نے یہ شعر کہا ہے. باہر افلاک، ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی حال کی بات، ماضی کی بات تو ہم نے امام غزالی کا واقعہ سنایا آپ کو. باہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں. آج کا دستور بھی ہے
تم اسی دنیا کی انہی کھانے پکانے اور نہاری کوفتے کلجی کباب میں مصروف ہو گئے. ہاں جو سچے خواب آتے تھے وہ بھی تمہیں نہیں آتے کہ تمہیں ڈکاریں آتی ہے. خواب نہیں آتے, ڈکاریں آتی ہے رات کو نا. وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے نا یہاں تک گلے تک, اس کے ڈکاریں آتی ہیں. اگر اس سے نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو یقین جانو دوستو کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یقین کی کمی کی وجہ سے معاملہ ہے, ورنہ بعض جانتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے پوری فرعون کی سلطنت کو تہو بالا کر کے نہیں رکھ دیا تھا, فرعون کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیا تھا. تو وہ باز کہتا ہے کہ اگر آپ کی بادشاہ سلامت کی مرضی میرے شامل حال ہو جائے تو جیسے آپ نے پہلے والوں کو نوازا تھا, اگر آپ مجھ پہ تھوڑی سی مہربانی کریں تو معاملہ نوح چو شمشیر در قوہید عزو. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب آپ نے اللہ کو پکارا اور قوم کی گمراہی کے لیے بد دعا کی تو پوری دنیا پانی سے نہیں بھر گئی تھی. پوری دنیا صرف وہ ایک کشتی تھی جس میں نوح علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے بیٹھے تھے, اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا. یہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پورے عالم کو پانی سے بھر دے, اور کشتی نوح میں جو لوگ سوار تھے وہی آدمیت. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ دوسرے آدم ہیں. جو کشتی میں تھے وہ اتنے تھے, انہی سے بھی دنیا دوبارہ چلی, اور کشتی جا کر ترکی کے علاقے جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی, جو آج دریافت ہوئی ہے. اور دنیا حیران ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ کیسے اب تک خدا نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ ساری قرآن کی وہ مثالیں ہیں دوستو. جب ہم بلند پروازی کرتے ہیں, ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں, خدا کی توفیق سے ہمیں اللہ یہ میسر کرتا ہے کہ ہم ان باتوں پہ جب بیسک باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو رب کو پہچاننے جیسا ہو جاتا ہے. احمدہ خود کھیس اس پوئے زمیں اللہ غنی. مثالوں میں 3-4 مثالیں میں نے دے دی, ایک اور مثال سنیے, ایک اور مثال بھی سنیے. فرماتے ہیں احمدہ خود کھیس اس پوئے زمیں موئے بی بر چرک بشکوبن جمی. کیا مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر تیری رضا اور رغبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے آسمان کے پہاڑ کی پیشانی کو چیر نہیں دیا تھا؟ سورہ شق القمر مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت. آپ لوگ شہادت کائے کو دیتے ہیں, اس کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ کس کی فضیلت ہے؟ اس انگلی کی فضیلت ہے. اس سے شہادت میں آپ نماز میں شہادت دیتے ہیں, اسی انگلی سے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے آپ نے مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے, اللہ کی نوازش کی وجہ سے, اللہ کے انعامات و اکرامات کی وجہ سے, انگشت شہادت سے اسی اب لوگ چاند پہ پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں. دیکھنا والا لکیر نظر آئے گی تمہیں جو میرے آقا نے ڈالی تھی. میرے آقا نے زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو چیر دیا. اس کی مولا فرماتے ہیں ماہ بھی بر چرخ بشکوبن جبی, کہ آسمان کی چاند کی پیشانی کو اللہ کے فضل اور اللہ کی حمایت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیر کر نہیں رکھ دیا تھا. احمدہ کی خود کھیس اسپوہ زمیں مو بی بر چرخ بشکوبن جبی. دور تستے ایرا کے موسیٰ کلیم آرزو میں بردی دورت مقیم. آپ کی اس شان کی بنیاد پر جو فضیلت تمام انبیاء کی معجزات زمین کے حوالے سے ہیں. کوئی کشتی بنا رہے ہیں, کوئی مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کر رہے ہیں عیسیٰ, کوئی اسے سے بکریاں چرا کے اللہ سے کلام کر رہے ہیں. یہ سب سارے انبیاء میں امام کی فضیلت دوستو یہ ہے کہ سب زمین کے معاملات چلا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے معاملات چلا رہے ہیں. 14ویں شب آج, روشن چاند ابھی طلوع ہو چکا. تو اس چاند کو میرے آقا نے یقین کی منزل کی کیفیت کے نام ہے. آپ پہچان کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, استغفر اللہ, جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد. پوری دنیا اس لیے گمراہی کا شکار ہے. مولانا فرماتے ہیں جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد, کھم کھسے جب دور حق آگاہ شد.
انبیاء را همچو خود پنداشتن، اولیاء را همچو خود برداشتن. ابلیس نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھو انبیاء بھی سارے تمہاری شکل جیسے تھے، ان کی پیشانی بھی تھی، ان کی داڑھی بھی تھی، ان کے چہرے بھی تھے، وہ لباس بھی پہنتے تھے، کھڑے ہو کے چلتے بھی تھے، تو تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ ابلیس کا پیغام ہے. یہ ابلیس نے لوگوں کے دلوں کو نجاست سے بھر دیا کہ اپنے نبیوں کو اور ولیوں کو اپنی جیسا سمجھتے ہیں. یہ نجاست ہے، ابلیسی نجاست ہے، ورنہ خدا کے مقربین کہاں اور یہ نجاست کی پوٹلیاں کہاں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ وہاں فرماتے ہیں کہ نبی زمین مکے میں کھڑے ہو کر کیا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی چاند کی پیشانی کو نہیں چیر دیا تھا؟ پھر آپ کے اگلے معاملات یہ ہیں. اسی بنیاد پر دور سست ایرا کے موسیٰ یہ کلیم آرزو میں بعد زی دورت مقیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، موسیٰ کلیم اللہ نے ایک عالم سے ملاقات کی، اس وسعت کو جب دیکھا اور فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی امت میں ہو جاؤں. اللہ غنی. مولانا انتہا کی بات کرتے ہیں. حلیہ کی حدیث ہے یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ محشر میں بہت اہم میسج کنوے کر رہا ہوں میں اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کی مثنوی کے تناظر میں بہت غور سے رکھیے گا. اللہ فرماتا ہے، حلیہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محشر میں جب میں حساب کتاب کروں گا اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے آل کو پہچانے بغیر اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو اسے واصل جہنم کر دوں گا، چاہے وہ خلیل حق ہو یا کلیم اللہ ہو. انتہا کی بات کے چلی گئی آج. اگر وہ خلیل حق بھی ہے، تمثیلاً بات کی جائے، خلیل حق کیسے نہیں پہچانیں گے مگر رتبے کے اعتبار سے کوئی عبادتوں کے بعد اس رتبے پہ بھی آ گیا اور مجھے اور میری آل کو نہیں پہچانا، تو اللہ فرمائے گا محشر میں کہ تم ان کی پہچان کے پاس بغیر میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. کتنی بڑی بات نہیں ہے؟ کہاں بیان ہوتی ہے؟ کون بولتا ہے؟ مولانا بول سکتے ہیں. میں تمام لوگوں سے میرا پیغام یہ ہے کہ کوئی اگر سوال کرتا ہے تو آئیے مثنوی شریف کے دفتر دوم کی یہ حکایت میں تمام حوالوں کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی محمد عربی کی پہچان، آپ کی آل کے پہچان کے بغیر میرے پاس محشر میں آئے گا تو چاہے وہ خلیل حق ہو یا کلیم حق ہو، میں اسے واصل جہنم کر دوں گا. اور آقا کی امت کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے اگر محمد عربی کے امتی لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے تو میں جنت میں داخل کر دوں گا. ایک وعید ہے اور ایک خوشخبری ہے، ایک ڈراوا ہے اور ایک خوشخبری ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے تو میں داخل جنت کر دوں گا. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے کون ہیں یہ لوگ کہ میری امت ہے، یہ میں کیسی امت بناؤں گا آخر زمانے میں، کہ ان کا مجموعہ یہ ہوگا کہ یوسف سے زیادہ حسین، موسیٰ سے بڑے کلیم، عیسیٰ سے بڑے شفا بخشنے والے، نوح سے بڑے کاریگر، ایسے دور بناؤں گا آخر دور میں. وہ کون ہوں گے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں اس امت کا نبی بن سکتا ہوں؟ اتنی خوبیوں والی امت ہے، اتنی خوب. دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے، جو کچھ ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے، جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ابھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو عاشق رسول ہیں، نبی کی پہچان رکھتے ہیں، وہ ان تمام خباثتوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ فضیلت ہے، اس دور میں بھی فضیلت ہے. یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، انسانی جیسے گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، تو ایسے اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تمام باتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو باندھتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا اللہ سے. نبی اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ کیا میں اس امت کا نبی بن سکتا ہوں؟ تو اللہ کی طرف جواب آیا کہ نہیں، اس امت کے جو نبی ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امت کا ذکر آیا تھا بعد میں، ساتھ یہ بات چل رہی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں موسیٰ، چونکہ موسیٰ رونق دور تدید
خندرو صبح تجلی می دمید، گفت یا رب اچی دور رحمت ان گذشت از رحمت ایجا روست. غوتدا موسیٰ خود را در بهار، از میانه دور احمد، از میانه دور احمد برار. اللہ کی جواب ہے کہ نہیں، تم امت کے تم نبی نہیں بن سکتے. ہاں کمبل بہت وسیع ہے، کمبل بہت وسیع ہے، اگر تم پیر پھیلاؤ تو اس امت میں تمہارا شمار ہو سکتا ہے. اللہ غنی. موسیٰ سے کہا جا رہا ہے، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام سے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم خواہش رکھتے ہو تو تم اپنے پیر کو پھیلاؤ کا اشارہ ہے، اس کو پھیلاؤ، امیجنیشن پاور کو پھیلاؤ. جب فکری طور پر تم اس سے قریب تر ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا شمار بھی امت محمدیہ. نماز تو ادا کر لی پیچھے پہلے، مقتدی تو ہیں، امتی نہیں ہیں. خواہش کریں گے تو امتی بھی بن جائیں گے. مقتدی تو ہیں، نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے، تمام انبیاء نے. مقتدی تو ہیں. ہاں اگر خواہش کریں. اللہ غنی، اللہ غنی. فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من کریمم نو نمایم بندرا تا کہ بگریاند تما از زندرا. کہ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میرا طریقہ کار یہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے تم پیر دراز کرو، امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ گے. میں رخ دکھاتا ہوں، تحریک پیدا کرتا ہوں. جس میں تحریک پیدا ہو جائے گی وہ نجات یافتہ ہو جائے گا، اور جو جمود کا شکار ہوگا وہ وہیں کے وہیں رہے گا. میرا کام یہ ہے کہ میں تحریک دلاتا ہوں. فرماتے من کریمم نانوایم بندرا. میں اتنا کریم ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اتنا کریم ہوں کہ میں بندے کو روٹی دکھاتا ہوں. بندے کو کیا دکھاتا ہوں؟ روٹی دکھاتا ہوں. جب روٹی اس کو دکھاتا ہوں، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو مشقت کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے. روٹی کمانے کی محنت میں لگ جاتا ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں، سمجھدار بندے سمجھ کر اس پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے بے شمار فضیلتیں ہوتی ہیں. اللہ اشارے کرتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ماں کا سینہ جب دودھ سے بھر جاتا ہے تو وہ سوئے ہوئے بچے، جو خالی پیٹ بچہ سو رہا ہے، ماں کے سینے میں محبتوں کا دودھ جب جاگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے ناک کو مسلتی ہے. دور سے دیکھنے والا سوچتا ہے کیسی ظالم ماں ہے کہ چھوٹے بچوں کو پریشان کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے سینے میں دودھ بھر گیا ہے، وہ پلانے کے لیے اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دیتا ہے. جگانے اس سوئی ہوئی قوم کو، چاہے ایک بچہ ہو یا پوری قوم ہو، اللہ کرتا کیا ہے؟ تحریک دلاتا ہے، معاملات کو چلاتا ہے اور لوگوں میں سیدھے راستے پہ چلنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور فرماتے ہیں بینی طفلے بے مولد مادرے تھو شود بیدار و جوید خورے گو گرسنا خفت باشد بے خبر وہاں دو پستانے میں خل از بحر و ور. کہ بچے کی محبت میں، گو کے بچہ سو رہا ہے، ماں کے دل میں محبت ہے، اس کے سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے تو وہ ناک مسل کر اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے. خدا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ ذرا سی تحریک چاہتے ہیں ان کو تحریک دلا کر راستہ دکھاتا ہے اور منزل پر پہنچاتا ہے. کنت کنزن رحمتم مخفیۃً. زبردست حدیث قدسی یہاں پر رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی ہے. معروف رحمت طریقہ یہی ہے کہ ہمیں نام دکھا کر شوق بڑھاتے ہیں اور شوق کے نتیجے میں ہم محنت کر کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ مولانا کا طریقہ بھی ہے. جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا بھی طریقہ وہی ہے. جو اللہ کا طریقہ ہے، نوازنے کا جو انداز ہے، اہل اللہ کا بھی یہی انداز ہے. فرماتے ہیں کنت کنزن رحمتم مخفیۃً، کنت کنزن رحمتم مخفیۃً فانبعثت امتم مہدیۃً. کہ اللہ کی نوازشات کی انتہا ہے جب اس نے اپنے آپ کو پہچانے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے یہ امت پیدا کر دی جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتے ہیں اور اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. کنت کنزن رحمتم مخفیۃً
فم باستو امتم مہدیتن، کہ مہدی ہدایت دینے والی قوم اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے۔ اور اس کے لیے معاملہ کیا کیا؟ معاملہ یہ کیا کہ چاند بود بیشکاست احمد در جہاں، چاند بود بیشکاست احمد در جہاں، تھا کہ یورپ گوئی گفتند امتاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بت توڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات بشری میں چند بت توڑے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہ اشارہ تو ہے ہی ہے، اشارہ ہی ہے نا، چند بت بیشکاست آمد در جہاں، تو کہ یورپ گوئی گفتند امتاں، تاکہ امتیں یارب یارب کہنے جیسی ہو جائیں۔ چند بت توڑے، تھوڑا سا واقعہ، وسعت کتنی ہے، اربوں کی تعداد میں مسلمان، اس چھوٹی سی کاوش کے بدلے میں یہ اللہ اس طرح نوازتا ہے۔ چاند بود بیشکاست احمد در جہاں، تو کہ یورپ گوئی گفتند امتاں، گر نبودے کوشش احمد تو ہم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے کی، باطل خیالات کو کا رخ موڑنے کی، عرب کا طریقہ اس زمانے میں بھی تھا دوستوں، آج بھی ہے۔ عرب کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے، بہت بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں آج۔ جو مرد ابھی اس دور کے بھی عربوں کی طرح اپنی اولاد کو گود میں نہیں اٹھاتے، ان کے لیے میسج ہے اس میں چھپا ہوا۔ عربوں کا دستور ہمیشہ یہ تھا کہ عورتیں بچوں کو اٹھاتی تھیں، مرد نہیں اٹھاتے تھے، اپنی تضحیق سمجھتے تھے، اپنی کمتری سمجھتے تھے، ان کے تکبر اور ان کے غرور پہ ضرب پڑتی تھی کہ وہ بچوں کو اٹھا رہے ہیں گود میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ غنی، اللہ میری جانیں، ہماری جانیں، ہماری روحیں قربان ہو جائیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک دن تشریف گھر سے باہر حجرے سے باہر تشریف لائے تو ایک کندھے پہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کندھے پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے جیسے لوگ کے چلتے ہیں نا آج کل بھی، دونوں کندھوں پہ حسنین کریمین نبی کے نانا کے کندھے پر بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو بڑے بڑے سردار، نام نہیں لوں گا میں، حیران ہو گئے، اللہ کے نبی یہ کیا، یا رسول اللہ یہ کیا، یہ کیا کہ ہاں بچوں کو اٹھا رہے ہیں، کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں تم سارے یہ سبق بھول گئے تھے، اللہ نے یاد کرانے کے لیے مجھے بھیجا کہ جاؤ بچوں کو اٹھانے کا سلیقہ ان عربوں کو سکھا دو، عربوں کو سکھا دو۔ اس زمانے سے لے کے آج تک، اس زمانے سے لے کے آج تک تا قیام قیامت تک، کہ جو اس روش پر ہیں، اس مجلس کے بعد جائیں اپنے بچوں کو چمٹائیں۔ اچھا یہاں بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے بھائی، بڑا مسئلہ ہے، اللہ طنز کرتا ہے قرآن میں نا، للہ البنات وانتم بنون، تم اپنے لیے بیٹے ڈھونڈتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تفریق نہیں ہے معاشرے میں آج ہمارے ہاں، ہم بیٹے 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 کی بات کرتے ہیں اور بیٹیوں کی بات نہیں کرتے۔ بیٹیاں ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دی ہیں اور بیٹے ہمارے اپنے ہیں۔ قرآن میں اللہ اس انداز میں کلام کرتا ہے کہ للہ البنات وانتم بنون، تم بیٹیاں اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہو اور بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ روش، یہ طریقہ بچوں کو گود میں نہ اٹھانے کا، جتنے سامعین مجلس بڑے چھوٹے بیٹھے ہیں آج سے تہیہ کر لیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے بھائی، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حسنین کریمین کو کندھے بٹھا کے باہر آئے تو بڑے بڑے صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں اٹھایا بچوں کو اپنے گود میں۔ اللہ کے نبی، اسی لیے تو آیا ہوں میں تمہیں بتانے کے لیے کہ تم جو نہیں کرتے ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو میں کرتا ہوں یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر تم میری امتی کہلوانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ وہ کرو جو میں کرتا ہوں۔ گر نبودے کوشش احمد تو ہم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش اور کاوش نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نہ توڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری باتوں سے عرب کے لوگوں کو نہ ہٹاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو زندہ درگور دفن کرنے والوں کو معاف نہ کرتے، چند بود بیشکست آمد در جہاں، تھا کہ یارب گوئی گفتن امتاں، گر نبودے کوشش احمد تو ہم، میں پرستی دی چو اجدادت صنم۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش نہ کرتے، بتوں کو، ظاہری صنم بت کو نہ توڑتے، تو تم ممکن ہے کہ تم میں سے بہت سے آج بھی بت پرستی کر رہے ہوتے، اپنے اعتقادات کے بت، اپنی ترجیحات کے بت،
اپنے خواہشات کے بت جیسے عربوں نے کیے تھے تم بھی کرتے. یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ ان بتوں کو توڑ کر تمہیں ان سے خلاصی دلوا دی. مر سرت را چون رہانند از بتوں ہم بتوں قوت تو دل را رواں. کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بت کو توڑا. آپ کی تعلیمات تمہارے باطنی بت کو توڑنے کے لیے ہے. ظاہری عمل کر کے دکھایا یہ روا ہے اور یہ روا نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے کر کے دکھایا. تو ایک مرحلہ تو طے ہوا. اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کرو گے تو تمہاری جو جینیاتی کوڈ میں موروثی کوڈ میں برائیوں کے جھنڈ تمہارے اندر بسے ہوئے ہیں، وہ باطنی صفائی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. رحمتم موقوف آ خوش گریہات چون گرست از بحر رحمت موج خود تا نگردید ابر کے خندو چمن تا نگیرد طفل کے جوشن لبن. آخری دو اشعار اور یہ اشعار اگلی نشست کے لیے پیغام بھی ہے. اللہ کی رحمتم موقوف آ خوش گریہات. اللہ کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم زاری کرو، تم عاجزی اختیار کرو، تم خدا کی پہچان پیدا کرو. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے ہیں. رحمتم موقوف آ خوش گریہات چون گرست از بحر رحمت موج ساخت. کہ اللہ کی رحمت کے سمندر کو موجوں کو جوش جب آتا ہے جب تم زاری کرتے ہو، جب تم گریہ کرتے ہو، جب تم مخلوق خدا کی عزت کرتے ہو، جب برائیوں سے نکل کر آئے حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. تانگیرد ابر کے خندو چمن. کیا بارش کے رونے کی وجہ سے یہ ہریالی لہلاتی نہیں ہے؟ بجلی کے کڑک سے لہلاتی ہے یا بارش سے لہلاتی ہے؟ کس سے لہلاتی ہے؟ اگر مسلسل بجلی چمک رہی ہو تو سارے درخت جل جائیں گے. مطلب بارش میں رونے کی کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں تو نگیرت ابر کے خندو چمن. ابر جب روتا ہے تو باغ خوش ہوتا ہے. ابر جب روتا ہے تو باغ خوش ہوتا ہے. تانگیرہ سیفل کے جوشت لبن. اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کا سینہ اس کی چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.